بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قال ابن آدم اركع لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخره. أخرجه الترمذي. وعن نعيم بن حماد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات في أول نهارك أكفك آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیے دوستو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك أصلح لي شاني كله. يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دوستو، میں نے آپ کے سامنے اس وقت 2 روایت پڑھی ہے. ایک روایت امام ترمذی نے نقل کی ہے اور دوسری روایت امام ابو داؤد نے نقل کی ہے. ان دونوں روایتوں میں دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعت نماز پڑھنے کی اللہ پاک نے ہدایت کی ہے، تطوعاً یعنی نفلی طور پر. اور اللہ نے وعدہ کیا ہے، عہد لیا ہے، ہمیں یقین دلایا ہے کہ اگر تم دن بھر کی مشکلات کو چاہتے ہو کہ حل ہو جائیں تو ان 4 رکعت کا اہتمام کرو. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پر مجھے یقین کے ساتھ عمل کی توفیق فرمائے، آپ کو بھی توفیق فرمائے. عربی میں امام نے محدثین نے ضحیٰ کی نماز کہا ہے. فقہا بھی، محدثین بھی، مفسرین بھی سب ضحیٰ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. ہماری اصطلاح میں اردو میں 2 نمازیں ہیں. ایک نماز کو بولتے ہیں ہم لوگ اشراق، دوسری نماز کو ہم لوگ بولتے ہیں چاشت. اشراق کا لفظ بھی قرآن کریم نے استعمال کیا ہے اور ضحیٰ کا لفظ تو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے قسم کھائی ہے. اسی لیے بعض بزرگوں نے ایک نقطہ بیان کیا ہے جو بعد میں ہم کہیں گے، آپ کے سامنے عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ سعد میں فرمایا انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق. ٹھیک ہے، سورہ سعد میں اللہ نے داؤد علیہ السلام و تسلیم کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں نے داؤد کے لیے پہاڑ کو مسخر کر دیا. یہ تسخیر کسی دنیا کے ترفع کے لیے نہیں تھی بلکہ انابت کے لیے
توجہ تام کے لیے یا ایک معین و مددگار کی حیثیت سے ذہول سے غفلت سے بچانے کے لیے، یا دل جمعی کے خاطر حق جل مجدہ نے پہاڑ کو مسخر کر دیا تھا داؤد علیہ السلام کے لیے کہ جب بھی داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم تسبیح پڑھتے تو یہ پہاڑ کے ذرات بھی داؤد علیہ السلام کی تسبیح کا ساتھ دیتے۔ اکیلے انسان بسا اوقات ہوتا ہے نا دوستو، تو کبھی کبھی اوب جاتا ہے، اکتا جاتا ہے جی، یا انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہت سارے بزرگان دین بیٹھے ہیں یہاں جو اہل اللہ ہیں، ان سے پوچھئے کہ ابتدائی منزل میں انتشار کا شکار ہوتے رہتے ہیں، یہ انتشار بڑے زمانے کے بعد ختم ہوتا ہے، تو انتشار کو ختم کرنے کے لیے ساتھیوں کی معیت بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ وہ میرا موضوع نہیں آج کا۔ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کے ساتھ ایک جماعت ہونی چاہیے جو یاد الہی میں مشغول و مصروف رہا کرے۔ اور پھر اللہ پاک نے نبی پاک کو بھی تو کہا تھا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ جی خیر دوستو، تو داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی تسبیح بیان کرتے تو اللہ نے مسخر کر دیا تھا پہاڑ کو کہ یہ بھی داؤد علیہ السلام کی تسبیح کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ دو وقت تسبیح ہوا کرتی تھی۔ کون کون سے وقت؟ بالعشی والاشراق، شام کو اور صبح کو۔ تو اشراق کا ذکر تو یہاں ہے، اور قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ ضحیٰ کے وقت کی اللہ پاک نے قرآن میں قسم کھائی ہے، ضحیٰ کی قسم کھائی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ضحیٰ سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے انور کا جمال نبوت ہے، جیسے کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ اسی لیے اس نماز کو صلاۃ ضحیٰ کرتے ہیں، ایمان والوں کے دل کو منور کر دیتی ہے، اور اتنا منور کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرا دل جب اس قابل ہو گیا کہ تو نے 4 رکعت نماز پڑھ کے اپنے دل کو تو نے اتنا مجلہ مصفا کر لیا تو اب اللہ تعالیٰ دن بھر کے تیرے تمام امور کے لیے کافی۔ جی یہ بعض بزرگوں نے یہ نقطہ بیان کیا۔ خیر، اشراق کیا ہے اور ضحیٰ کیا ہے؟ ہمارے اکابرین میں اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ہم تو ان کی خاک بھی نہیں دوستو۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترمذی کی شرح میں ایک بات لکھی ہے، لکھا کہ دیکھیے عربی میں اشراق اور ضحیٰ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ عربی میں اشراق اور ضحیٰ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اشراق تھوڑا سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ کا جو شروق کا وقت ہوتا ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، اس کو ہم لوگ اشراق کہتے ہیں۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اشراق کہتے ہیں۔ اور ضحیٰ کی صحیح تحقیق لغت میں یہ کی گئی کہ دھوپ کی گرمی اتنی تیز ہو جائے کہ ریت تپ جائے، اور اونٹ کا بچہ اس ریت پر جب چلنے لگے تو اس کے پاؤں جلنے لگے، اس کو بولتے ہیں ضحیٰ۔ صوفی عبد الحمید سواتی صاحب مجد اللہ العالی ابھی حیات ہیں، حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے خلفاء میں ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ضحیٰ کہتے ہیں اس وقت کو جو تقریباً آج کل کے ٹائم کے اعتبار سے تقریباً 10 بجے دن کا وقت ہوتا ہے۔ جی یہ صوفی عبد الحمید سواتی رحمت مجد اللہ العالی نے لکھا ہے۔ خیر، تو علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ضحیٰ کے 2 منازل ہو گئے گویا کہ ایک انسان سورج کے طلوع ہونے کے 20-25 منٹ کے بعد جو نماز پڑھتا ہے اس کو اشراق کہہ دیتے ہیں، اور یہی شخص جب دن چڑھنے کے بعد تھوڑا اوپر یعنی 9-10 بجے کے قریب جو نماز پڑھتا ہے اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ ضحیٰ۔ عربی میں دونوں ضحیٰ ہے۔ یہ اگر پڑھ لے
تو بھی اس کو فضیلت مل جائے گی، اور اگر یہ چھوٹ گئی کسی بنیاد پر، جیسے بہت سارے لوگ رات کو لمبا عبادت میں مشغول ہو گئے اور فجر کے بعد غیر ارادی طور پر دل نہ چاہتے ہوئے سو گئے، اب نیند کھلی 8 بجے 8:30 بجے، دیکھیے میں بچا رہا ہوں، رحمت للعالمین کی شریعت میں رحمت للعالمین کے عباد کو، زہاد کو، علماء کو، فقہا کو، مفسرین کو، محدثین کو بچائیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت سے قریب کر دیجیے، کاٹیے مت۔ کاٹنا دانائی نہیں ہے، جوڑنا دانائی ہے۔ ایک انسان پوری رات فجر نہ ناغا کرے، فجر ناغا کرے گا تو پھر اس کی ساری رات کی عبادت بیکار۔ فجر کی نماز سے پہلے رات بھر قاری صاحب قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، فجر کی نماز پڑھی، نہیں چاہتے ہوئے بھی ذکر میں بیٹھے، لیکن غلبہ نوم ہو گیا۔ حدیث میں جب نوم کا غلبہ ہو تجھے پتہ ہی نہیں تو تو کیا رہا ہے تو سو جا، یہی حدیث سنت ہے۔ سنت یہی ہے نا بھائی بزرگان کی، کہ انسان جو کچھ الفاظ بول رہا ہے اس کو شعوری طور پر بولے، غیر شعوری طور پر الفاظ کو زبان سے نہ نکالے۔ پتہ نہیں وہ مانگ رہا ہے جنت تو نکل رہا ہے جہنم، استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ تب غیر ارادی طور پر سو گیا، اب یہ جگہ 9 بجے، اب 9 بجے جگنے کے بعد بھی اگر اس نے 4 رکعت پڑھ لی تو اس کو صلاۃ اشراق سے خارج کر کے آپ ثواب سے محروم نہیں کر سکتے، اس کو ثواب سے محروم، اور اس کو چاشت میں بھی داخل کر سکتے ہیں۔ جیسے پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک انسان وتر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ لیتا ہے بالالتزام تو قیامت کے دن تہجد پڑھنے والے کا میں اس کا نام داخل ہوگا، خارج نہیں ہوگا۔ اس پر وضاحت کی ہے بزرگان دین نے جی، تو رحمت سے قریب کیجئے۔ تو خیر، تو یا تو یہ پڑھ لے یا وہ پڑھ لے۔ بعض بزرگان دین سے، خود صحابہ سے بھی روایتوں میں ہے کہ اس کا بھی التزام ہے اور اس کا بھی التزام ہے، یعنی اشراق بھی پڑھتے ہیں اور چاشت بھی پڑھتے ہیں۔ چاشت کے لیے حضرت عائشہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اعتبار سے چاشت کی نماز کو پڑھنے والے کو اوابین بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں محدثین نے اشراق کی 2 رکعت سے لے کر کے جی بعض نے 4، بعض نے 8، بعض نے 12 لکھی ہے، اور اسی طرح چاشت کی نماز کو بھی 2 سے 12 تک کے لکھی ہے۔ بعض امہات المومنین 12 رکعت پڑھتی تھی چاشت کی نماز، اشراق نہیں، اشراق تو 4 ہی پڑھتی تھی، لیکن چاشت کی نماز 12 رکعت پڑھا کرتی تھی۔ اچھا بھائی، تو یہ تو علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کی تحقیق ہے، لیکن حضرت علامہ نے 2 بڑے عالم کا قول نقل کیا ہے، ایک علامہ جلال الدین سیوطی کا اور ایک شیخ علی المتقی الہندی الگجراتی کا۔ کہاں کے تھے گجرات میں؟ بہت مجھے جستجو یاد، میں نے کتاب میں پڑھا کہ پوری دنیا کے لوگوں پر علامہ جلال الدین سیوطی نے احسان کیا ہے، جمع الجوامع لکھ کر کے، اور شیخ علی المتقی الہندی نے کتاب کا خلاصہ کر کے شیخ علی متقی نے جلال الدین سیوطی پر احسان کیا۔ اور میں نے ایک اور بھی بات پڑھی قاری صاحب کہ علامہ ابن حجر مکی الہیتمی کے پیر و مرشد ہیں شیخ علی المتقی۔ یہ تو پڑھ کے میں حیران ہو گیا۔ علامہ ابن حجر مکی 2 ہیں، ایک علامہ ابن حجر اسقلانی، وہ نہیں، علامہ ابن حجر مکی۔ لکھا ہے کہ شیخ علی المتقی مکۃ المکرمہ میں جن دنوں رہتے تھے پہچان میں نہیں آتے تھے، کسی سے کوئی تعلق نہیں، چند کلو بھی جسم میں ان کے گوشت نہیں تھا، ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتے تھے۔ سائل اگر پہنچتا زیادہ سوال کرنے کے لیے تو باہر خارج کر دیتے کہ میرے وقت کو برباد مت کرو، یہ یاد الہی کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ خیر دوستو، وہ خارج موضوع ہے۔ تو شیخ علی المتقی نے اور علامہ جلال الدین سیوطی نے، یہ قول بھی حضرت علامہ نے نقل کیا ہے ترمذی کی شرح میں،
انہوں نے کہا کہ اشراق کی نماز ہے سورج کے طلوع کے 20-25 منٹ کے بعد، اور اس چاشت کی نماز ہے جی 10 بجے، 9، 9:30، 10 بجے کے بعد۔ تفصیل وہی کہ سورج کی تپش تیز ہو جائے اور زمین کے ذرات گرم ہو جائیں تو اس وقت یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کا قول بھی علامہ نے نقل کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ دیکھیے نبی پاک کا التزام تھا چاشت کی نماز کا، اشراق کی نماز کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے طلوع ہونے کے بعد 4 رکعت نماز کا آپ کا التزام تھا۔ آپ گاہے گاہے کبھی کبھی چاشت کی نماز پڑھتے تھے، اور اس کا شان ورود یا شان نزول یہ لکھا ہے کہ رات میں اگر نوافل میں کسی طرح کی کسی بھی بنیاد پر نبی پاک کے جب کمی ہو جاتی تھی تو اس کو چاشت کی نماز میں پڑھ کے پورا کر دیتے تھے۔ ویسے یہ قول مجھے بہت پسند آیا۔ آئے اللہ تعالیٰ علماء کی قبر کو نور سے بھرے، کہاں کہاں سے جستجو کر کے لاتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ رات کے نوافل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اگر کمی ہو جاتی تھی تو اس کمی کا تدارک چاشت کے وقت کرتے تھے، اور یہ ایک جگہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ رات کے احزاب یعنی جو ورد و اوراد ہیں آپ کے چھوٹ جائیں تو قبل ظہر اس کو پورا کر لیا جائے، یا تہجد کی نماز اگر چھوٹ جائے کسی کی جو بالالتزام ادا کرتا ہے تو ظہر سے پہلے جو ادا کر لے گا قضا کے طور پر تہجد کو، تو اس کا ثواب سیم رات کے تہجد کے برابر لکھ دیا جائے گا۔ اس لیے امام ابن تیمیہ کے قول کو علامہ انور شاہ صاحب نے لاسٹ میں نقل کیا۔ لگتا ہے کہ علامہ کے نزدیک بھی راجح قول یہی ہے۔ اچھا بھائی، پھر لکھا علامہ ابن تیمیہ کے قول کو علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نے، یا آپ سفر میں ہوتے، کون؟ جناب رسول پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تو عادتاً ہر انسان کو سفر میں عبادت کا موقع جی کم ملتا ہے، سفر میں عبادت کا موقع کم ملتا ہے۔ تب جب کبھی بھی آپ سفر سے واپس آیا کرتے تھے تو آپ چاشت کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو گویا کہ فجر کے بعد یا تو یہ پڑھ لے یا وہ پڑھ لے، کوشش کرے کہ دونوں میں سے کوئی ایک جی امین بھائی ضرور پڑھ لے۔ کیوں؟ اب سنیے حدیث۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ اللہ پاک۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ دن کے ابتدائی حصے کے اندر اے آدم کی اولاد، تو 4 رکعت نماز کے ادا کرنے سے اپنے کو عاجز مت بنا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا اسلوب پیارا ہے جی، کیا اسلوب؟ جیسے کہ ایک آدمی اپنے بچے کو جگا رہا ہو اور کہہ رہا ہے بیٹا جلدی سے چلا جا، ایک چیز بٹ رہی ہے، 100 درہم کا لفاف مل رہا ہے قاری صاحب کے ہاں، جلدی سے جا کر کے لے آ، 100 روپے لے آئے گا نا، پھر آ کر کے سو جانا، پھر دن بھر ہم لوگ کراچی دربار کی بریانیاں کھاتے رہیں گے جی۔ ماں اٹھا رہی ہے بچے کو کہ بیٹا اٹھ جا، قاری صاحب کے ہاں 100 روپے مل رہے ہیں، تو ابھی 5 منٹ اگر سو گیا تو دن بھر کی پریشانی ہے تیرے ساتھ، لیکن اگر تو نے ابھی 5 منٹ جگ کر کے قاری صاحب سے ایک لفاف تو نے لے لیا تو دن بھر تو سوتا رہا، تجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کریں کہ اے آدم کے بیٹو، دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعت نماز سے اپنے آپ کو درماند نہ کرو، عاجز نہ بناؤ، سست نہ بنو۔ دیکھو اگر تم تاجر ہو اور یہ 4 رکعت تم نے ادا کر دی تو اس وعدے الہی پر یقین رکھ کر کے پورے دن تیری دکان میں تو بیٹھے گا، لیکن غفلت کی بنیاد پر جو ظلمت آنے والی ہے تیرے باطن پر میں آنے نہیں دوں گا۔ سمجھ گئے؟ تاجر ہے، 4 رکعت ادا کر لیا، اور ایک مولانا صاحب ہے
4 रकात अदा करके जिक्र में बैठ गए, इसको तो नूर मिलेगा, लेकिन वो ताजिर जो तिजारत कर रहा है अगर गाफिल भी हो गया तो उस गफलत की बुनियाद पर जो उसके कल्ब पर बातनी असरात पड़ने वाले हैं, अल्लाह कहते हैं मैं काफी हूं, आने नहीं दूंगा। जी क्या ख्याल है आपका? आपका क्या ख्याल है? जी जी सही है, तो कोशिश होगी इंशाअल्लाह। आजिज नहीं, देखिए अल्लाह पाक कितने, अल्लाह पाक बाबा मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कभी कभी कि अल्लाह पाक अपने तकद्दुस और अपनी उलूए शान के बावजूद कितना नुज़ूल करके बंदों की ज़बान में कलाम करते हैं। जी कितना नुज़ूल करते हैं। वो चाहते कि मेरी रहमत से कोई भी महरूम। 4 रकात में कितना वक्त लगता है? जी ये लो बाबा, 4 मिनट इत्मीनान से अगर पढ़ोगे तो 6 मिनट लगेगा जी, और जल्दी जल्दी अगर पढ़ोगे जिसका मैं मुखालिफ हूं तो 2 मिनट। नहीं बाबा, 4 रकात को 2 मिनट में मारिएगा, अल्लाह ये है बाबा, ऐसा काम मत करना बाबा जी। नमाज को मजे ले लेके पढ़ा करो, नमाज को मजे ले लेके पढ़ा करो। इससे ज्यादा अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने के लिए रूए जमीन पर कोई इबादत नहीं। नमाज से ज्यादा अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए रूए जमीन पर कोई इबादत ही नहीं है। नबी पाक ने दुनिया से जाते हुए कहा अस्सला, बुखारी खोल के देखो, अस्सला हुमैरा, अस्सला आयशा, नमाज नमाज। अच्छा खैर दोस्तों, तो अल्लाह पाक यकीन दिला रहे हैं कि अपने काम को संवारना चाहते हो। एक साहब ने कहा कि मौलाना, नाम नहीं बताऊंगा, ये हदीस जब से मैंने सुनी पहले, जब 4 रकात पढ़ के आता हूं दिन भर जो भी बिजनेस होता है, कभी मुझे कोई दगा दे करके मेरा माल नहीं ले गया। अमीन भाई फिर आपके लिए तो अच्छा सौदा है, ताकि गर्क न हो, भाग न जाए तो लेके। हाँ ऐसा होता बाबा, दुबई में ऐसे ऐसे है पूरा कंटेनर गोल कर देते हैं, पता ही एक कंटेनर पूरा पूरा शिप माल लेकर के ऐसा गायब हो गया कि पता ही नहीं कहां गए। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह बचाए। अल्लाह ताला दीनी और दुनियावी, जाहिरी और बातिनी, ठीक है, हर उमूर की इसमें किफालत फरमा रहे हैं कि तू 4 रकात सुबह में पढ़ लिया कर, तेरे जाहिर की भी हिफाजत करूंगा, तेरे बातिन की भी हिफाजत करूंगा जी। तेरे खलवत के लिए भी मैं काफी हूं और तेरी जलवत के लिए भी काफी हूं। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी अलैहि रहमा ने, मैं तो बहुत महजूज हो गया इस कौल को पढ़ के मौलाना लोग। ओ हो फरमाया अल्लाह कैसे काफी होते हैं, ये अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने नकल किया। क्या अल्लाह ताला फरिश्ते को नाजिल करके इसके दिन भर के उमूर की तदबीर कराते हैं। ये अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने लिखा है कि नहीं? क्या कहा कि अल्लाह ताला मलाइका को नाजिल कर देते हैं, जो मलाइका इसके उमूर की तदबीर कराते हैं। मसाल के तौर पर एक फरादी आने वाला है तो उसको रास्ते ही से उसके दिल में डाल देंगे, भाई आदमी माल नहीं देगा, चल खसक यहाँ से, क्योंकि वो 4 रकात पढ़ चुका है। और अगर आ गया तो देने वाले को शरह सद्र नहीं होगा कि इस आदमी को कैसे दे दूं, मशकूक है जी। अल्लाह बचा लेंगे। ये क्यों बचाएंगे? क्योंकि अल्लाह ने इस हदीस कुदसी में क्या कहा है, अकफिक आखिरा हो, हम तेरे लिए काफी हैं, हम तेरे लिए। तो अल्लाह से बड़ा किफायत करने वाला कौन है बाबा? अल्लाह से बड़ा है कोई किफायत करने वाला? इसलिए अब तक जो सो गए वो सो गए। देखिए, लेकिन तलब सादिक होनी चाहिए। आज मैंने अपने मस्जिद में लोगों से यही बात कही है कि तलब सादिक और तलब कादिक, जैसे सुबह सादिक सुबह कादिक। तलब सादिक क्या है जी? वही असबाब इख्तियार करना कि जिन असबाब को इख्तियार कर लेने के बाद इबादत, इताअत, जिक्र, अज़कार, मुराक़बा, तस्बीह सब का सब करना आसान हो जाए। जिसकी एक मिसाल मैं देता हूं कि एक आदमी फजर की नमाज को बिल इल्तिजाम जमात से पढ़ने का तलब सादिक है उसके अंदर।
تو رات میں دوستوں کے ساتھ زیادہ گپ نہیں مارے گا، سب دوستوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے وقت پر بستر پہ آ کر کے سو جائے گا نہیں سو جائے گا۔ اب صبح میں جب جلدی سوئے گا، طلب صادق ہے اس کی، تو اللہ اس کو نماز پڑھوائیں گے نہیں پڑھوائیں گے؟ اور ایک آدمی کہتا نہیں بھائی مجھے تو طلب صادق ہے لیکن میں سوؤں گا 2:30 بجے، اور آج کل اذان ہو رہی ہے 4:30 بجے جی، یا 2 بجے رات میں آ کر کے سوئے گا۔ اب اس کی ماما جگائے تو، اس کو پاپا جگائے تو، چاہے اس کو قاری صاحب جگائے تو وہ اٹھے گا نہیں، کیوں؟ اس پر نیند کا خمار مسلط رہے گا۔ تو طلب صادق کے ساتھ اگر اس یقین پر اس نماز کو ادا کیا جائے تو اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے داخلی اور خارجی تمام امور کی کفالت کر لیں گے اور تجھے کوئی مشکل میں پھنسنے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ ہم تیرے کفیل ہیں، ہم تیرے ذمہ دار ہیں۔ کوئی بھی انسان اللہ سے چھپا ہوا تو نہیں ہے، آنے والے کو آنے نہیں دیں گے، اور خیر جو جانے والا ہے جس کو تیرے پاس سے جانے نہیں دیں گے۔ نہ شر تیری طرف آئے گا اور نہ خیر تجھ سے جدا ہو کر کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ بس بابا بس سے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ اللہم افتح لنا فإنک خیر الفاتحین واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا إلى سبل السلام یا حی یا قیوم آتنی فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے کرم سے یا اللہ اپنے وعدوں پہ یقین عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین آپ کا جو وعدہ سچا ہے یا اللہ ہمیں بھی سچی طلب عطا فرما دے، یا اللہ سچی طلب عطا فرما دے۔ اے اللہ تو جانتا ہے ہم سب انسان ہیں، یا اللہ انسان کمزور ہے، یا اللہ ہم اپنی تخلیق میں بھی تیرے محتاج تھے، یا اللہ بعد الخلق بھی ہم تیرے محتاج ہیں، یا اللہ تزکیہ کے لیے بھی ہم تیرے محتاج ہیں، تجلیہ کے لیے بھی تیرے محتاج ہیں، یا اللہ ترقی کے لیے بھی تیرے محتاج ہیں۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے نفوس کو تو پاک فرما دے، یا اللہ وہ تجلی نور اور باطن عطا فرما دے کہ جس کی بنیاد پر ہم تیری رضا کی طرف چلنا میرا آسان ہو جائے۔ میرا مولا میرے قدم میرے بس میں نہیں ہے، میرا اللہ میرے ارادہ بھی میرے بس میں نہیں ہے، یا اللہ یہ سوچ یہ ارادہ یہ تصور یہ خیال بھی تیری طرف سے ہوتا ہے، یا اللہ تو نیک ارادے کا الہ العالمین الہام فرما دے، یا اللہ ان نیک ارادوں کے الہام کے بعد اخلاص کے ساتھ اس کے عمل کی توفیق بھی فرما دے۔ اے اللہ جس طرح تو نیک الہام فرماتا ہے، نیک توفیق فرماتا ہے، حسن نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تو اس کو قبول بھی فرما لے۔ میرے اللہ قبول کر لینے کے بعد جو تیری رضا کا مقام کا ترتب ہے پروردگار عالم خزانہ رحمت سے وہ بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ تو بہت بد نصیبی کی بات ہوگی کہ ہم کریں سب کچھ اور ملے کچھ نہیں۔ یا اللہ میری نیتوں کو سنوار دے، یا اللہ ہمارے ظاہر کو سنوار دے، باطن کو سنوار دے، یا اللہ ہماری خلوت کو سنوار دے، ہماری جلوت کو سنوار دے، ہماری صبح کو سنوار دے، شام کو سنوار دے، ظاہر کو سنوار دے، باطن کو سنوار دے، یا اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے، آخرت بھی سنوار دے، یا اللہ ایسی کر دے جیسی تو چاہتا ہے، یا اللہ ایسی بنا دے جیسی تو چاہتا ہے۔ یا اللہ یقیناً آپ بہتر چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، تو ہمارے قدم کو بھلائی پہ جما دے۔ یا اللہ استقامت علی الطاعت عطا فرما دے، شکوک سے شبہات سے زیغ سے زلال سے الہ العالمین ہمارے سینے کو پاک فرما دے۔ یا الہ العالمین یہ شیطان مختلف شکوک و شبہات میں ڈالتا ہے، پروردگار عالم تو غیب سے شرح صدر کا الہام فرما دے۔ یا اللہ شکوک و شبہات سے پاک فرما دے، ہمارے سینے کو ہر الہ العالمین زیغ و زلال سے پاک فرما دے۔ یا اللہ باطل کے حملے سے تو حفاظت فرما لے۔ یا اللہ غیب سے انوارات و تجلیات کا الہام فرما دے۔ یا اللہ میں ناکارہ ہوں، یا اللہ میں ناکارہ ہوں، یا اللہ میں ناکارہ ہوں، یا اللہ تو ہی کام کا بنائے گا، یا اللہ تو ہی کام کا بنائے گا، یا اللہ تو ہی کام کا بنائے گا۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول کر لے۔ یا اللہ وہ بھی دے دے جو نہ مانگا، اور وہ بھی دے دے جو میں نے مانگ لی۔ یا اللہ وہ تمام خیر دے دے جو آج تک تو نے کسی صالحین کو عطا فرمائی، ان تمام شرور و فتن سے بچا لے جس سے آپ صالحین کی حفاظت فرماتے ہیں۔
یا اللہ، اور حشر بھی صالحین کے ساتھ قیامت میں فرمائیے گا، صالحین کی شکل صورت شباہت عطا فرما دے، صالحین کا باطن عطا فرما دے، ایسا باطن عطا فرما دے جو ہر وقت تیری تجلیوں میں کھیلتا ہو، تیری دریائے رحمت میں غوطہ لگاتا ہو۔ یا اللہ ہم پی جائیں سب کچھ لیکن ذکر نہ لیں، یا اللہ ریا سے بچا لے، عجب سے بچا لے، کبر سے بچا لے، غرور سے بچا لے، نخوت سے بچا لے، حسد سے بچا لے، کینہ سے بچا لے، بڑا بننے کے جذبے سے بچا لے۔ یا اللہ یہ ہمارا آنا بھی تیرے لیے، یہ بیٹھنا بھی تیرے لیے، یہ کہنا بھی تیرے لیے، یہ سننا بھی تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے ہو جائے۔ الہ العالمین ہماری نیتوں کو سنوار دے، یا اللہ ہماری نیتوں کو سنوار دے، یا اللہ ہماری نیتوں کو سنوار دے۔ یا اللہ جس طرح آپ نے زبان میں گویائی عطا فرمائی، ہمارے اعمال میں بھی گویائی عطا فرما دے، جان عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری نماز کو جاندار کر دے، ہمارے ذکر میں جان ڈال دے، یا اللہ ہماری تلاوت میں جان ڈال دے، یا اللہ ہماری عبادت میں جان ڈال دے۔ یا اللہ تو بے جان کو کیسے قبول کرے گا میرا اللہ؟ میرا اللہ تو حی ہے، یا اللہ تو حی ہے، یا اللہ تو حی ہے۔ یا اللہ جملہ امور میں حیات عطا فرما دیجئے، یا اللہ جملہ امور میں حیات عطا فرما دے۔ یا اللہ تو محیی بھی ہے، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری اس دعا کو اپنی رحمت سے قبول کر لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر دوستو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔